اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 183۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی میں کوئی سخت حکم اچانک نافذ نہیں کیا، بلکہ نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ فرمایا کہ یہ روزہ صرف تمہارے لیے نیا حکم نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس سے مومنین کو ذہنی اطمینان ملا کہ یہ عبادت ایک مسلسل اور عظیم سلسلے کا حصہ ہے۔ لیکن رمضان کے فرض ہونے کی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ ایسا ہے جس پر اکثر لوگ گہری نظر نہیں ڈالتے۔ رمضان کے روزے کو فرض کرنے کا عمل تدریجی تھا۔ جب یہ آیت پہلی بار نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک خاص اختیار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کی روایات اور صحیح احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس دوسرے مرحلے میں حکم کچھ نرم تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، اور جو کمزوری یا دشواری محسوس کرے وہ فدیہ دے سکتا تھا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ صحیح بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا فدیہ ادا کر دیتا۔ یہ کیفیت اس وقت تک رہی جب تک اگلا حکم نازل نہ ہوا، یعنی ابتدا میں اگرچہ روزہ فرض تھا لیکن ایک حد تک ذاتی اختیار موجود تھا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اس نے ایک نئی امت کو اچانک سخت پابندیوں میں جکڑ نہیں دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس عبادت کو محبت اور ذہنی آمادگی کے ساتھ قبول کریں۔ روزہ طویل وقت تک کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، جو انسانی طبیعت کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نرمی فرمائی تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں۔ جو ایمان میں مضبوط تھے وہ روزہ رکھتے، اور جو کمزوری محسوس کرتے وہ مسکین کو کھانا کھلا کر ذمہ داری پوری کر لیتے۔ یہ دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تربیتی اور آزمائشی دور تھا، لیکن یہ اختیار عارضی تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقویٰ کی بلند ترین منزل تک لے جانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بندے صرف فدیہ دے کر کم سے کم ذمہ داری پوری نہ کریں، بلکہ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر کے اللہ کی رضا کا حقیقی ذائقہ چکھیں۔ چند ہی دنوں بعد مدینہ کی فضا میں ایک نیا اعلان ہونے والا تھا، ایسا اعلان جو قیامت تک کے لیے روزے کے حکم کو قطعی اور لازمی بنا دے گا۔ جب یہ نیا حکم نازل ہوا تو پھر کوئی اختیار باقی نہ رہا۔ ہر صحت مند اور مقیم مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح نشانیاں رکھتا ہے۔